تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آج کون سی سنت کے بارے میں جاننا ہے؟ سبحان اللہ، جس سنت کی بات کرنی ہے وہ بڑی شاندار سنت ہے۔ اگر یہ وصف، یہ خوبی ہم سب کے اندر آ جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ یقین کریں یہ وہ عمل ہے جس کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے۔ بہت زیادہ یہ عمل نبی پاک کی ذات میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھیے کہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کا طریقہ، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ شاندار عمل ہے۔ اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی، نبی پاک کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ یہ عمل کون سا ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک غزوے میں، غزوے کا نام تھا ذات الرقاع، میں گیا۔ جب واپسی میں اب میں آ رہا تھا تو میرا اونٹ بہت کمزور تھا، لاغر تھا، میں بار بار اس وجہ سے لشکر کے پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے جو تو پیچھے رہ جاتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ لاغر ہے، وہ لشکر کی سواریوں کے برابر نہیں چل پاتا، پیچھے رہ جاتا ہے، کمزور ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بٹھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی درخت سے ایک لکڑی توڑ کر مجھے دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک درخت سے لکڑی توڑی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو اونٹ پر سوار ہو جا۔ حضرت جابر اونٹ پر سوار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکڑی اونٹ کو 3-4 بار ماری، اور پھر وہ اونٹ اس قدر تیز ہو گیا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارے مجاہدین کے جو اچھے اچھے اونٹ تھے، سانڈیاں تھیں، ان سے بھی آگے میرا اونٹ نکل جاتا۔ میں اونٹ کی رفتار کم کرتا تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر چل سکوں۔ کہتے ہیں میں نبی پاک سے باتیں کرتا رہا، اونٹ پر سوار بھی رہا، اور اب جب تھوڑا آگے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ ذرا غور کیجئے، وہ اونٹ جو لاغر تھا، کمزور تھا، بظاہر کام کا نہیں تھا، میرے آقا نے معجزہ دکھایا، اسے تیز کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے فرمانے کہ اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور آپ ایسے ہی لے لیں، میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کو مجھے فروخت کرو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیمت بھی آپ ہی بتا دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے مجھے 1 درہم میں دے دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور یہ تو بہت تھوڑی قیمت ہے۔ ناظرین یہاں صحابہ کرام اور نبی پاک کا انٹریکشن کیسا تھا، تعلق کیسا تھا، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ کہہ لیتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ سپیس دیا ہوا تھا۔ یہاں ہم سب کے لیے درس ہے، جو والد مجھے سن رہے ہیں، جو ٹیچر سن رہے ہیں، جو نگران سن رہے ہیں، جو باس ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ماتحتوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو سپیس دینا چاہیے، وہ اپنے دل کی بات تو کر سکیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور یہ تو بہت تھوڑی قیمت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر 2 درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ بھی کم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاتے گئے، ایک اوقیہ سونے کی قیمت ہو گئی طے۔ اوقیہ اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا۔ بہرحال حضرت جابر کہتے ہیں حضور آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، دونوں راضی ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جابر نے کہا حضور اب یہ اونٹ آپ کا ہو چکا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوکے میں نے یہ اونٹ خرید لیا۔ جب ہم مدینہ پاک پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے، اور کہتے ہیں میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح میں وہ اونٹ لے کر گھر سے روانہ ہوا، اور وہ اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے باہر میں باندھ کر واپس آ گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جا کر بیٹھ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ اونٹ کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جابر کہاں ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے
اونٹ کو لے جاؤ اور یہ تیرا ہی ہے۔ پھر حضرت بلال سے فرمایا کہ جابر کو لے جا کر ایک اوقیہ سونا بھی دے دو۔ حضرت بلال نے مجھے ایک اوقیہ سے کچھ زیادہ ہی دے دیا۔ اس دن سے میرے مال میں اس قدر برکت ہوئی کہ میں بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ ناظرین، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصف جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سخاوت فرماتے۔ اونٹ بھی ان سے خریدا، قیمت بھی دی اور انہی کو تحفہ عطا فرما دیا۔ کائنات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سخی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ ہی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں کہا، یعنی ہمیشہ نبی پاک نے عطا ہی فرمایا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ اس ساری رقم سے فارغ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سخاوت کے حوالے سے، اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کو پریورٹی دینے کے حوالے سے کیا خوب ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کے 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لالچ دل سے نکل جائے اور سخاوت کی نعمت نصیب ہو جائے۔ ناظرین، سخاوت کہتے کس کو ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جنرosity؟ ذرا آج یہ بھی سمجھ لیجیے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، لوگوں پر بھی خرچ کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور ایک سخی سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں جواد۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا مگر لوگوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک جواد ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب سائلین آتے، خیرات لینے لوگ آتے، تو بظاہر اگر نبی پاک کے پاس وہ چیز نہ بھی ہوتی تو پیارے آقا منع نہ فرماتے، بلکہ فرماتے فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، میرے نام سے خرید لو۔ قرضہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ جاتا، پھر نبی پاک کے پاس جب کچھ مال آتا تو اسے عطا فرماتے، مگر خالی نہ لوٹاتے، ہر آنے والے کو عطا فرماتے۔ کچھ واقعات میں سناؤں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا کیسا تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی ہیں، اور خصوصاً ماہ رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام سے بڑھ کر ہر بھلائی کے سخی داتا تھے۔ آپ رمضان میں تو بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے، ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل پر قرآن پیش فرماتے تھے، تو جب آپ سے جبرائیل ملتے تب آپ بھیجی ہوئی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی بالخیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ ہمیشہ ہی مال کی، اعمال کی، علم کی، ہر رحمت الہی کی سخاوت کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سخاوت آج تک کسی نے کی نہ کوئی کر سکتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی صفت جواد کے مظہر عتم ہیں۔ قرآن کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم،
یعنی سخی داتا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان میں تو کسی کو کسی طرح بھی رد نہیں فرماتے تھے، جنت مانگنے والوں کو جنت عطا فرماتے، رحمت کے سائلوں کو رحمت، خود نبی پاک سے حضور ہی کے سوال کرنے والوں، یعنی کچھ ایسے عاشقان رسول بھی ہوتے ہیں نا کہ حضور سے حضور ہی کو مانگ لیا تو نبی پاک انہیں اپنی توجہ کرم عطا فرماتے، مال مانگنے والوں کو مال، اعمال مانگنے والوں کو اعمال، کمال لکائے ذوالجلال، غرض ہے کہ جو سائل مانگتا منہ مانگی پاتا۔ بعض الشاک اب بھی رمضان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز مانگتے ہیں، اور اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں کو رمضان میں تو خوب زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر میں تشریف لے آئے، جلد واپس آ گئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب فرمایا کہ مجھ کو نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، گھر میں کچھ مال بچے نہ، وہ بھی اللہ کی راہ میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی 300 صفات ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی اس کا قرب حاصل کرے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے نزدیک سب سے محبوب صفت سخاوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ کو کتنی پسند، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی پسند۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر اور سخاوت۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو یہ وصف بڑے پسند ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے درمیان ہو جائیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو غور کر لیں کہ میں اور آپ کس صفت کو اپنانا چاہتے ہیں، سخاوت کو یا خدا نہ خواستہ بخل کو؟ بخل کس کو کہتے ہیں، کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ اپنی ذات پہ تو خرچ کرے مگر راہ خدا میں خرچ نہ کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کرے۔ غور کیجئے ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، جیسے ابھی حضرت جابر کا آپ نے واقعہ سنا، ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر یعنی انہی کے بیٹے کو آپ نے عطا فرما دیا۔ دلوں میں اتر جانا، سخاوت کے ذریعے دلوں کو جیتنا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور شجاعت افضل ہے، بہادری یا سخاوت؟ تو بڑی کمال کی بات فرمایا جو سخی ہوتا ہے نا، اس کو بہادری کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے دلوں میں وہ رہتا ہے، نہ اس کے سامنے کو مقابلہ کرنے آتا ہے، تو سخی دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن بنے، اور یہ بھی یاد رہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان سخاوت کو اس لیے روک سکتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، ذہنوں میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار تم خرچ کر لو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، برے وقتوں کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، سبحان اللہ، جس کا مضمون ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو سخاوت کرتے رہا کریں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اپنی فیملی پر بھی یقیناً خرچ کریں جائز طریقے سے، اور اللہ کی راہ میں بھی دل کھول کر اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں۔ انشاءاللہ یہ مال میں بڑھنا ہی ہے، یہ بڑھوتی ہونی ہے، کم نہیں ہونا۔ مال بھی بڑھے گا، عزت بھی بڑھے گی، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عطا فرماتے، اللہ اکبر۔ غزوہ حنین، یہ وہ واقعات ہیں ناظرین، غزوہ حنین کے ایک دن کی سخاوت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی بھر کی سخاوت ایک طرف، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ حنین والے دن کی سخاوت ایک طرف، اس قدر مال عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، دیہات کے کچھ لوگ آئے پیارے آقا کے پاس، نبی پاک نے ہر ایک کو 100 اونٹ عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی پاک کے پاس آئے، غزوہ حنین کا دن ہے، اور کچھ بکریوں کا سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں بھری ہوئی تھی، پوری وادی بھری ہوئی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب ان کو دے دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں،
اے میری قوم تم اسلام لے آؤ. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی فضائل کیسے، اس کی برکتیں کیسی وارد ہوئیں، نازل ہوئیں. حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مال عطا فرمانے لگے. معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند تھے، ایمان نہیں لائے تھے نا، مگر عطائیں فرماتے رہے. اس کے بعد آپ میری نظر میں سب سے محبوب ترین شخصیت بن گئے. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور سخاوت کا واقعہ سنیے. بخاری شریف کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، بڑی زبردست یمنی چادر تھی اور آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لے لی اور ابھی وہ چادر پیارے آقا نے تہبند باندھ کر صحابہ کرام کے درمیان آئے. پیارے آقا پر بہت وہ پیاری بھی لگ رہی تھی. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور یہ چادر مجھے دے دیجیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں گئے اور واپس وہ چادر آپ لپیٹ کر لائے اور لباس تبدیل کیا، اس کو عطا فرما دی. منع تو فرماتے نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں معلوم ہے کسی بھی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے، اور یہ کتنی پیاری چادر تھی، نبی پاک نے پہن بھی لی تھی. تو اس صحابی نے بھی کمال کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے. اور حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ وہ چادر ہی اس کا کفن بھی بنی. ناظرین، اس حدیث سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبوب ترین چیز بھی جو ضرورت ہوتی وہ بھی عطا فرما دیتے، منع نہیں فرماتے. اور دوسری بات کہ صحابہ کرام بھی تبرک پر یقین رکھتے تھے. قبر میں نبی پاک کے جسم سے مس کی ہوئی چادر میرا کفن بن جائے. تو اس سے بڑی زبردست یہ وضاحت ہو گئی کہ اگر آج بھی قبروں کے اندر کچھ تبرکات لوگ رکھتے ہیں، عہد نامہ رکھتے ہیں، کسی قسم کے کوئی تبرک رکھتے ہیں، تو یہ تو صحابہ کرام کا انداز ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سخاوت کس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں شامل رہی، عطائیں فرماتے رہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بھی اب یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. اس سے مال کم نہیں ہوتا. بعض اوقات ظاہری سنتیں تو بڑی ہوتی ہیں لوگوں میں، مگر یہ کردار کی جو سنت ہے سخاوت، اللہ کرے یہ ہمارے اندر آ جائے. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ سب سے زیادہ ہمارے صدقے، ہماری سخاوت کے حقدار کون ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ باہر بانٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے پریشان ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو غیروں کو بانٹتے رہیں اس کے اپنے پریشان ہوں. تو اپنوں کو پہلے دیجئے، رشتہ داروں کا خیال رکھیے، اور اسی طرح دیندار لوگوں کی خدمت کیجئے. علماء کرام فرماتے ہیں 1000 یا 100 دنیا دار کو صدقہ دینا افضل یہ ہے کہ اس کے بدلے ایک دیندار کو دیا جائے، کیونکہ جب وہ اس صدقے کی وجہ سے زیادہ دین سیکھے گا تو دین متین کی خدمت بھی کرے گا. تو ہمیں بھی یہ اپنا انداز رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں پر بھی خرچ کریں جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے جہاں علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، ایسے مبلغین بن رہے ہیں جو دنیا بھر میں جا کر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی سخاوت میں ایک اچھا حصہ دعوت اسلامی کے لیے بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے مال کے ذریعے دین کی خدمت ہو. یاد رہے یہ سچی بات تو یہ ہے ہمارے مال کا نصیب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کاموں میں صرف ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی سخاوت نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. بخل سے، کنجوسی سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمیں کردار کی سنتوں اور لباس کی سنتوں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کا پیکر بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل